السلام علیکم جی، میرا نام عبدالباسط ہے اور ہم اکنامکس پارٹ 1 11ویں کی فارشیات پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اکنامک اسکول آف تھاٹ جو تھے ان میں پروفیسر رابنز یعنی کہ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر رابنز کا کیا ڈیفینیشن ہے، وہ اکنامکس کے بارے میں کیا ویو دیتے ہیں۔ تو پروفیسر رابنز نے 1932 میں ایک کتاب لکھی تھی نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس، یعنی کہ علم معاشیات کی نوعیت اور اہمیت۔ اس کتاب میں انہوں نے معاشی زندگی کی چند اہم خصوصیات بیان کی تھی اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر انہوں نے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈیڈکٹ کی تھی، ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف ہمیں دی تھی اکنامکس کی۔ تو تعریف پڑھنے سے پہلے ہم چند ان خصوصیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک معاشی زندگی کی کیا اہم خصوصیات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کی معاشی زندگی میں لاتعداد مقاصد ہوتے ہیں، یعنی کہ ملٹیپل اینڈز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم بطور انسان ہمیں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سے کام کریں۔ اب مطلب اگر فرض کریں کہ آپ ابھی جاب کرنے لگے ہیں یا آگے چل کے آپ جاب کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ کی جاب اچھی ہونی چاہیے یا آپ کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے، آپ کا گھر بڑا ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، پھر آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی جو خواہشات ہیں یا انسان کی جو مقاصد ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو انسان اپنی پیدائش سے ہی اپنے مختلف مقاصد کے لیے جدوجہد شروع کرتا ہے اور وہ اس کی وفات تک ان مقاصد کی جدوجہد تک میں لگا رہتا ہے۔ فرض کریں کہ انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان نوکری کرتا ہے، اس کے بعد شادی کرتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، پھر گھر بنانے ہوتے ہیں، پھر گاڑی لینی ہے یا جو بھی کام کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کے جو مقاصد ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، انسان کے جو اینڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس نے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق ہوتا ہے، ڈیفرنس آف امپورٹنس، کہ تمام جو مقاصد ہیں ان کی اہمیت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کی اہمیت میں فرق نہ ہوتا تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک انسان ہے، اس کی جو ہے وہ تنخواہ 50,000 روپے ہے، تو 50,000 روپے وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ جائے گا اور 50,000 کا موبائل لے کر آ جائے گا۔ اس 50,000 میں اس نے اپنے جو ہے وہ کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، اپنے رہائش کا بھی رینٹ دینا ہے، بلز بھی پے کرنے ہیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی خریداری کرنی ہے تو وہ بھی کرنی ہے، تو بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ وہ تمام جو مقاصد ہیں ان کی اہمیت میں فرق ہے۔ اب فرض کریں کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 50,000 روپے کا موبائل لے، لیکن وہ اپنی پوری تنخواہ سے جا کے صرف موبائل نہیں خرید سکتے، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پورا مہینہ کیسے گزارتا ہے۔ اچھا جی، تیسرا جو ہے وہ اہم مقصد جو ہے کامیاب ذرائع، یعنی کہ سکیئرس مینز، کہ انسان کے پاس جو ہے وہ ذرائع بہت جو ہے وہ محدود ہیں، بہت کم ہیں، سکیئرس ہیں، لمیٹڈ ہے۔ اب کچھ جو ہے وہ ذرائع ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ان گنت ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، جیسے آپ کی ہوا ہو گئی، اسی طرح سے پانی ہو گیا، اس طرح سے سن لائٹ ہو گئی، یہ اب قدرت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم ان ذرائع کی بات کر رہے ہیں جو کہ کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے لیے آپ کو معاشی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، وہ جو ہے ذرائع جو ہے وہ انسان کے وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ کامیابی، ہم نے پہلے بھی سکیئرس کا کنسیپٹ پڑھا تھا کہ جو چیز انسان کی ڈیمانڈ سے کی نسبت کم ہو اس کو کامیاب کہیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے یا وہ کم تعداد میں ہے تو وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کامیاب سے مراد وہ چیز ہے، سکیئر سے مراد وہ چیز ہے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ چیز کم ہے۔ اب فرض کریں کہ ہمارے ملک میں چینی کا بحران اکثر جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چینی لاکھوں ٹن ہمارے ملک میں پیدا ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ کامیاب ہے اور وہ ہمیں پیسوں سے بھی ملتی ہے، وہ فری بھی نہیں ملتی ہے۔ تو چینی کامیاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ سکیئرس کی ہو، اس کی وجہ مین ریزن یہی ہے کہ چینی چونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہماری انسانوں کی ڈیمانڈ جو ہے چینی کی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے چینی کامیاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ذرائع کا متبادل استعمال، الٹرنیٹیو یوز آف مینز، کہ جو آپ کے پاس ذرائع ہیں ان کو آپ
ان کو آپ ملٹیپل جو ہے وہ مقاصد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو آپ مختلف مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ چند ہی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. فرض کریں کہ 1000 روپے میں آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے یا 1000 روپے میں خریداری کرنی ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے. لیکن اب اس سے آپشن 2 ہے آپ کے پاس, کام ایک ہی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ آپ نے اگر خریداری کر لی ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں تو خریداری نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپشن آپ کے پاس 2 تھے. اسی طرح سے اگر ایک زمین کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس تو وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اس کو آپ کمرشل زمین بنا لیں, ٹھیک ہے نا, کوئی دکان بنا لیں, اس کو رینٹ پہ لگا لیں, یا وہیں پر اپنا جو ہے وہ مکان بنا لیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیں, یا اگر وہ زرخیز زمین ہے تو اسی زمین پر جو ہے وہ اپنی فصل کاشت کرنا شروع کر دیں. لیکن ایک کام ہو سکتا ہے, یا اگر آپ دکانیں بنا لیں تو آپ گھر نہیں بنا سکتے, اگر آپ گھر بنا لیں تو آپ دکانیں نہیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ یہ دونوں نہیں بناتے ہیں تو آپ صرف اور صرف جو ہے وہ زرعی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ان 4 جو ہے وہ مقاصد کو ذہن میں رکھ کر پروفیسر رابرٹس نے اکنامکس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. اب وہ کیا ہے, علم معاشیات میں انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد اور متبادل مستقبل محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتے کے کا فرما ہوتا ہے. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means with alternative use.